بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی مشکلات سے کیسے نکل سکتا ہے؟ کیا دولت اور طاقت ہی ہمارے کامیابی کی کنجی ہے، یا ایمان اور نیکی کا راستہ ہمیں سکون حقیقی کامیابی تک لے جاتا ہے؟ یہ کہانی آپ کو کعبہ کی گلیوں سے آغازی کے شاندار دربار تک لے جائے گی، جہاں دو غریب دوست اپنی قسمت بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ سفر کے دوران ان کی ملاقات ایک جیسے نیک انسان سے ہوتی ہے جو دنیاوی مال و دولت کو رد کر کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو سچائی اور جھوٹ کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، اور انجام ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ کابل کی گلیوں میں شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور بازاروں میں لوگوں کے چہل پہل کم ہو رہی تھی۔ حسن اور عمر، دو دوست جو غربت کے ہاتھوں مجبور تھے، شہر کے ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے اپنی قسمت کا رونا رو رہے تھے۔ حسن ایک ہنرمند کاریگر اپنی مہارت کے لیے مشہور تھا، مگر اب بے روزگاری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور تھا۔ عمر ایک کسان جو کبھی اپنی کھیتی کی ہریالی پر فخر کرتا تھا، آج اپنی خشک اور بنجر زمین کی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان دونوں کی کہانی مختلف ہونے کے باوجود ایک جیسی مایوسی اور بے بسی کا اظہار کر رہی تھی۔ عمر نے مایوسی کے عالم میں کہا، حسن، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ حسن نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، زندگی ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے عمر، لیکن میں نے سنا ہے کہ غزنی کا سلطان محمود بہت سخاوت مند ہے، شاید وہ ہماری مدد کر سکے۔ یہ خیال تھا، لیکن یہ خیال دونوں کے دلوں میں امید کی شمع جلا گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے غزنی کا رخ کریں، جہاں سلطان محمود کے دربار میں انہیں اپنی قسمت بدلنے کا موقع ملے۔ راستے میں جب وہ دونوں اپنے مستقبل کے خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے، ان کی ملاقات ایک بوڑھے شخص بابا یونس سے ہو گئی۔ بابا یونس ایک سادہ لباس میں ملبوس تھے، ان کے چہرے پر اطمینان اور دل میں سکون کی جھلک تھی۔ حسن نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا یونس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا میرا سفر کہیں ختم نہیں ہوتا، میں اللہ کی رضا کا پیروکار ہوں اور لوگوں کی مدد کے لیے جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچتا ہوں۔ عمر نے دلچسپی سے پوچھا، آپ کے پاس کچھ نہیں، نہ دولت نہ طاقت، پھر آپ پرسکون کیسے ہیں؟ بابا یونس نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا اور کہا، بیٹا سکون دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص اپنی نیت صاف رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ بابا یونس کی باتوں نے حسن اور عمر کو متاثر کیا۔ انہوں نے بابا یونس کو اپنے ساتھ غزنی چلنے کی دعوت دی۔ بابا یونس نے قبول کر لیا، اپنے سفر کو جاری رکھا، اور ہر قدم پر بابا یونس کی حکمت اور نصیحتوں نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ غزنی کے شاندار دربار کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ محل کے ارد گرد بلند دیواریں اور اندر شاندار غور سے یہاں سلطان محمود اپنی رائے کے مسائل سننے کے لیے موجود تھے۔ دیوار کے باہر سینکڑوں غریب اور ضرورت مند سلطان سے مدد کی امید کے لیے کھڑے تھے۔ حسن اور عمر بابا یونس بھی لوگوں میں شامل۔ جب ان کی باری آئی تو درباری نے انہیں اندر لے جانے کی اجازت دی۔ سلطان محمود اپنی عالی شان مسند پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر وقار اور ہمدردی کی جھلک تھی۔ حسن نے جھک کر کہا، اے سلطان، میں ایک کاریگر ہوں جو اپنے ہنر سے کچھ کمانا چاہتا ہوں، مگر قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ براہ کرم میری مدد کریں تاکہ ہمیں اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکوں۔ عمر نے اپنے دل کی بات سلطان کے سامنے رکھی، سلطان، میں کسان ہوں، مگر میری زمین خشک سالی کی وجہ سے بنجر ہو گئی۔ آپ مجھے زمین کا ایک ٹکڑا عطا کر دیں اور میں کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہوں۔ پھر سلطان نے بابا یونس سے سوال کیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بابا یونس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے سلطان، میرے لیے اللہ کی رضا کافی ہے۔ سلطان محمود نے حسن کو دولت، عمر کو زمین اور بابا یونس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن اور عمر اپنی دولت اور زمین حاصل کرنے کے بعد خوش تھے، لیکن ان کے دلوں میں لالچ اور غرور پیدا ہوا۔ محسوس کیا کہ بابا یونس کا اللہ پر بھروسہ اور ان کی کامیابی ایک رکاوٹ ہے۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی اور سلطان محمود کے دربار میں جا کر جھوٹا الزام لگا دیا، بابا یونس ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ سلطان جو پہلے ہی مصروف تھے، انہوں نے بغیر تحقیق کے بابا یونس کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ قید خانے میں بابا یونس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، مجھے اس آزمائش سے نکال اور حق کو ظاہر کر دے۔ سلطان محمود کے دربار میں وزیر نے بابا یونس کے معاملے کی تحقیقات کی۔ اس نے تمام شواہد
इकट्ठे किए और सुल्तान को पेश किए, जिनसे साबित हुआ कि हसन और उमर ने झूठ बोला था। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन बाबा यूनुस को आज़ाद कर दिया और हसन और उमर को उनकी झूठ की सज़ा मिली और उनकी दौलत और ज़मीन हमेशा के लिए जब्त कर ली गई। बाबा यूनुस ने आज़ादी के बाद अपनी ज़िंदगी गरीबों की मदद के लिए वक्फ कर दी। उन्हें लोगों के दिलों में जगह दे। वो दिन रात मेहनत करते और अपनी कमाई ज़रूरतमंदों में बांटते थे। मोहतरम नाज़रीन, सुल्तान का मकसद ये है, अल्लाह पर भरोसा ही हकीकी सुकून का ज़रिया है। बाबा यूनुस की शख्सियत उस बात की अक्कासी करती है कि जब इंसान अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखता है तो दुनिया की मुश्किलात उसे हिला नहीं सकती। दोनों ताज़ी हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ाई कमियाती सुकून फराहम करती है। बाबा यूनुस की दुआ और सबब ने साबित किया कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नाकामयाब नहीं होता। और इस कहानी में दो किरदार हसन और उमर की कहानी हमें सबक देती है कि दौलत और ताकत के हसूल में अगर इंसान गलत रास्ता अपनाए तो वो ना सिर्फ अपनी कामयाबी खो देता है बल्कि दूसरों के लिए मुश्किलात भी पैदा करता है। उनके लालच ने ऐसा खेल दिया कि वो अपनी इज्जत और खुशियाँ भी गवा बैठे। ये दास्तां है, कायनात है, जो हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की दावत दे दी है। हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में किस रास्ते पर हैं, लालच, गरूर का या ईमान का रास्ता। ये कहानी हमें अमल की दावत देती है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी गलतियों को पहचानें और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में बाबा यूनुस जैसा किरदार कौन है, जो शायद आप खुद किसी के लिए बाबा यूनुस बन सकते हैं? यही वक्त है हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अज़म करें, अल्लाह पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बेहतर रास्ते पर होगी। इन लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद से ज़िंदगी ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और निगहबान।